پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف 1976 میں فوج میں شامل ہوئے اور نومبر 2013 میں انہوں نے بطور 15ویں چیف آف آرمی سٹاف کے ملک کی طاقتور فوج کی کمان سنبھالی۔ سابق فوجی عہدیداروں اور دفاعی امور پر نظر رکھنے والے بیشتر مبصرین جنرل راحیل شریف کو ایک پیشہ ور فوجی کے طور پر جانتے ہیں جو ملک کو درپیش دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے اور ان کے مرحوم بڑے بھائی میجر شبیر شریف کو پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ بری فوج کی قیادت سنبھالنے کے بعد جنرل راحیل شریف نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں طالبان اور ان کے اتحادی گروہوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا آغاز کیا۔ اس بھرپور آپریشن سے قبل ایک تقریب سے خطاب میں جنرل راحیل شریف نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ فوج ملک میں امن کی بحالی کے عزم پر قائم ہے۔ یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تمام عناصر غیر مشروط طور پر ملک کے آئین اور قانون کی مکمل اطاعت قبول کریں اور قومی دھارے میں واپس آئیں۔ بصورت دیگر ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی غیور عوام اور افواج پاکستان ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سابقہ سیاسی اور عسکری قیادت کئی سالوں سے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن شدت پسندوں کی طرف سے ممکنہ رد عمل کے خدشے کے باعث وہ ایسا کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس کہتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف نے طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کا درست فیصلہ کیا۔ He is a go-getter and he is, I think, very patriotic. وہ مقصد کو حاصل کرنا جانتے ہیں۔ میں انہیں انتہائی محب وطن، راست کو بااصول انسان سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایسی چیز ہے جس کا بیرونی دنیا بھی اعتراف کرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک سے تعلقات میں نئی شروعات ہوئی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان کہتی ہیں کہ جنرل راحیل شریف نہ صرف اندرونی بلکہ عالمی حالات سے بھی پوری طرح آگاہ ہیں اور انہیں اپنی فوج کی طاقت اور کمی دونوں کا پوری طرح ادراک ہے۔ جو سانحہ پشاور ہوا ہے اس کے بعد جس طرح آپ کے آرمی چیف نے نہ صرف جو ہے ایکشن لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی ساتھ رکھا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تیسری جو میرے خیال سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک امید پیدا کرنا، آپ کی سیکیورٹی فورسز کے اندر دوبارہ جو ہے وہ اعتماد پیدا کرنا کہ نہ صرف آپ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ یہ کہ جو ملک سلطنت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ نومبر 2014 میں جنرل راحیل شریف نے بطور آرمی چیف امریکہ کا پہلا دورہ کیا، جہاں ان کی اعلیٰ امریکی فوجی کمانڈروں اور اوباما انتظامیہ کے عہدیداروں کے علاوہ اراکین کانگریس سے بھی تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ یہ دورہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا۔ As you see, all the top officials of US, they met him, they had... آپ نے دیکھا کہ تمام ہی اعلیٰ امریکی عہدیداروں کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور حتیٰ کہ وزیر خارجہ جان کیری سے ان کی ملاقات کے لیے دورے کی مدت بھی بڑھا دی گئی۔ اس سے امریکہ کی سنجیدگی اور پاکستان کے بارے میں پالیسی میں تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعلقات میں بہتری کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کی حکومتوں کے درمیان بھی بہتری دیکھتے ہیں۔ between the two Pakistan militaries as well as Pakistan government and US government. یہ ایک خوشائند دورہ تھا اور اس کی دو تین بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ فاصلے براہ راست کم کر سکتے ہیں بذات خود ملنے سے، وہ محض خط و کتابت سے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی کی زبانی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پاکستان آرمی چیف کا وہاں جانا ان کے اداروں کے درمیان جو انسٹیٹیوشنل تعاون ہے ان کے درمیان تعاون کو بہتر کرنے میں بڑا اہم کردار اور کلیدی کردار ادا کیا۔ بری فوج کی قیادت سنبھالنے سے قبل جنرل راحیل شریف نے پاکستانی فوج میں بطور انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کئی تربیتی کورس بھی مرتب کیے جو ماضی میں فوج کی روایتی ٹریننگ یعنی تعلیم و تربیت کا حصہ نہیں تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔